ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعہ کو ہم نے مضمون ایک شروع کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیات مقدسہ میں سے اس مضمون کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے اصلاح معاشرہ کے 14 اہم اصول اور نکات بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی فرد ان خوبصورت اصولوں پر عمل کرے تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اور اگر کوئی گھرانہ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے وہ گھرانہ خوشگوار ہوگا، اور اگر کوئی محلہ، سوسائٹی اور کوئی ملک اگر ان اصولوں کو اپناتا ہے تو یقیناً دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اور وہ پیارے اصول، وہ خوبصورت اصول ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک مستقل اسلامی ریاست نے قائم ہونا تھا اور ایک مستقل مملکت نے قائم ہونا تھا۔ تو اس مستقل ریاست اور مملکت کے کیا اصول ہونے چاہیے، اللہ تبارک تعالی نے مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے یہ اصول پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور ان اصولوں کو پہلے نازل کر کے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ جائیں گے تو وہاں اہل کتاب یہود آباد ہیں، تو تاکہ پہلے سے ہی ان کو متنبہ کر دیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مبارک زندگی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اس مبارک زندگی کے اصول اور اس کے اہم نکات یہ ہیں، ان اصولوں پر جو شخص عمل کرے گا اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ ان اصولوں میں سے پہلا اصول اور پہلا قانون کیا تھا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اپنے گھر سے شروع کرے، گھر سے نہیں اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اپنے گھر میں، پھر اپنے محلے میں، پھر اپنے معاشرے میں سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ تمام کی تمام زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کی بالادستی ہو۔ سب سے اوپر اللہ کا اختیار، سب سے اوپر اللہ کا حکم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اور یہ بات یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، ہم عرض کر چکے ہیں کہ بندگی کی جب بات آتی ہے تو اس کا معنی صرف نماز نہیں ہے، اس کا معنی صرف روزہ نہیں ہے۔ بندگی کا مطلب اپنی ساری زندگی دن رات کی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سپرد کر دو، اس کا نام ہے بندگی۔ اسلام ہم سے یہ بندگی چاہتا ہے کہ آپ کی دن کی زندگی، آپ کی رات کی زندگی، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کی تجارت، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی شادیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کی غمیاں، زندگی کا ہر شعبہ تم اللہ کے حکم کے سپرد کر دو، اللہ کے حکم کے تابع کر دو۔ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سب سے بلند و بالا اختیار اور سب سے بلند و بالا قدر و منزلت وہ آپ کے اور میرے دلوں میں صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلا اصول تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے شارح ہیں، تشریح کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی تشریح جس طرح سے اپنے ارشاد سے اور اپنے عمل سے کر کے دکھلائی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور پیروی، یہ پہلا درجہ اور پہلا اصول ہوا۔ اور دوسرا اصول، اگر اس کائنات میں تمہارے لیے سب سے بلند و بالا ہستی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی ہے، وہ تمہارے لیے ماں باپ ہیں۔ اس لیے دوسرا اصول یہ سمجھایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے اور مسلم گھرانے اور ایک مسلمان کی زندگی کا دوسرا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وہ بلند و بالا درجہ اپنے ماں باپ کو دے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی لیے اللہ پاک نے توحید کے بعد ذکر فرمایا ماں باپ کے حقوق کو۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ حضرت لقمان کی نصیحت آئی کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس نصیحت کے بعد دوسرا، پھر اللہ نے بیچ میں حکم ڈالا، ہم نے اولادوں کے ذمہ لازم کیا کہ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ کیوں لازم کیا؟ اور ہم نے یہ بات لازم کر رکھی ہے، اللہ کہہ رہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تم میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ اور پھر یہ جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، ان آیات مقدسہ میں والدین کے 5 حقوق ذکر فرمائے۔ اللہ کرے یہ 5 حقوق ہماری زندگی میں آ جائیں، 5 اہم حقوق۔ اور بڑی عجیب بات، ان 5 حقوق میں انسانوں کے مکمل جذبات اور مکمل نفسیات کی رعایت کر کے انسانوں کی تربیت کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا حکم دے دیا گیا ہو جو ہمارے لیے عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا تمہارے مزاج کے خلاف ہو، یا نفسیات کے خلاف ہو،
نہیں، بلکہ یہ پانچوں کے پانچوں ضابطے اور اصول جو ماں باپ کے حقوق بتلائے ہیں، ان میں سے ہر حق ایسا ہے جس میں اولاد کے جذبات کی اور اولاد کی نفسیات کی مکمل رعایت کی گئی۔ پہلا اصول کیا سمجھایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ نفسیات بتائی جا رہی ہیں۔ کیوں کہا اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں؟ تو اگر بڑھاپے کو نہ پہنچیں، ماں باپ جوانی میں ہوں، تو پھر اطاعت نہیں ہے، پھر بھی ہے۔ رکاوٹ یہاں یہ آتی ہے کہ جب بڑھاپے کو وہ پہنچتے ہیں تو ممکن ہے ان کی زبان سے ایسا لفظ نکلے جو تیرے لیے اذیت کا سبب بن جائے، جو اولاد کے لیے تکلیف کا ذریعہ۔ یہ لفظ قرآن کے جو ہے ان لفظوں پر غور کیجیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے پر پہنچ جائیں اور پھر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے، فلا تقل لہما اف، تو زبان پر ہوں اف کا لفظ نہ لانا۔ یہ تو قرآن ایک تعبیر کر رہا ہے کہ اف نہ کہنا۔ ہم اردو زبان میں بھی اف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جس سے ماں باپ کا دل زخمی ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے ماں باپ کا دل زخمی ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ ہے فلا تقل لہما اف۔ ادنا سے ادنا درجہ ہے، ادنا سے ادنا درجہ ہے زبان سے نکلنے والے برے، لیکن وہ برا بہت برا نہیں، ادنا سے ادنا برا۔ یہ ادنا سے ادنا برا لفظ ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی تمہیں ماں باپ کے سامنے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف۔ بہت اہم بات ہے۔ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو، اپنی زندگیوں کا حساب کرو، اپنی زندگیوں کا احتساب کرو۔ یہ قرآن مقدس کے اصول بتلائے ہوئے، یہ عام انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں، یہ اس اللہ پروردگار کے بتلائے ہوئے ضابطے۔ وہ اللہ پاک پروردگار ماں باپ کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ اولادوں کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نفسیات سے آگاہ ہے اور واقف ہے۔ تو اس لیے وہ تمام کے تمام انسانوں کے مزاجوں کی رعایت اور طبیعتوں کی رعایت رکھتے ہوئے حکم دیا ہے فلا تقل لہما اف، زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جس سے ماں کو یا باپ کو اذیت ہو۔ پھر دوسری بات، دوسرا حق، ولا تنہرہما، جب آپ بات کریں ماں باپ کے ساتھ اور بات کرنے کی نوبت آئے تو بات کرنے میں یقیناً کوئی تلخی بھی آ سکتی ہے۔ کسی موقع پر ماں کی جانب سے ایسا لفظ آ سکتا ہے، باپ کی جانب سے ایسا لفظ آ سکتا ہے جس سے تمہارے جذبات، اے اولادو، جس سے تمہارے جذبات مجروح ہوں۔ ایسا لفظ ماں سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن نفسیات بتا کر تربیت کر رہا ہے۔ ایسا لفظ ماں کی زبان سے تمہارے خلاف نکل سکتا ہے، باپ کی زبان سے تمہارے خلاف نکل سکتا ہے کہ جس لفظ سے تمہارے جذبات مجروح ہوں، جس لفظ سے تمہاری نفسیات کو ٹھیس پہنچے، جن الفاظ سے تمہارا دل دکھے اور تمہارا دل ٹوٹ جائے۔ تمہیں وہ لفظ نہیں بولنا جس سے ماں باپ کا دل ٹوٹے، لیکن اگر ماں باپ نے ایسا لفظ بول دیا جس لفظ سے تمہارا دل ٹوٹے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، بدتمیزی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے، گھور کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تیز نگاہوں سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ترش نگاہوں سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ سے اشارے کر کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن تربیت کر رہا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ خوبصورت اصول زندہ ہو جائیں، وہاں کیوں اولادوں اور ماں باپ کے درمیان میں تلخیاں ہوں؟ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ اولادوں کے کیا حقوق ہیں، وہ اگلی نشستوں میں وہ بات بھی آئے گی۔ لیکن آج یہ 5 اصول اور ضابطے جو اللہ نے ذکر فرمائے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر، ان اصولوں کو مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی کا احتساب کریں۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کی یہ آیات یہ ہمارے لیے آئینہ کی مثل ہیں، یہ آیات ہمارے لیے آئینے کی طرح ہیں۔ آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ کے اپنے چہرے کے دبے داغ دور کرتے ہیں، یہ آیات ہمارے لیے آئینے کی مانند ہیں۔ ان آیات کو سمجھ کر پڑھ کر اپنی زندگی کا احتساب کریں اور حساب کریں اور اپنے اندر کی خامیاں دور کر لے بھائی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جس دن اللہ کی عدالت ہو اور باپ بھی سامنے کھڑا ہو، ماں بھی سامنے کھڑی ہو، اور ماں اور باپ کے سامنے اس وقت اللہ کی عدالت میں فیصلہ ماں باپ کے حق میں ہو اور اولاد کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا؟ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں نے ایسا لفظ بولا ہے جس سے تیرے جذبات کو ٹھیس پہنچے، باپ نے ایسا لفظ بول دیا ہے جس سے تیری عزت مجروح ہو، تو کیا انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو کیا زیادتی کا جواب میں دے سکتا ہوں؟ نہیں، زیادتی کا جواب آپ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں جنگ جیتنی ہی نہیں ہے، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں ہارنا ہی ہارنا ہے، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں ہار کر جیت ہے، جہاں جیت کر جیت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے میدان بھی ہوتے ہیں کہ جہاں لیٹ جاتا ہے انسان، ہار کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیابی اور سرخرو عطا کیا کرتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور خون میں لت پت ہو گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس وقت وہ کہہ گئے تھے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میدان ہے ہی نہیں ہے، یہ بات تلخ کرنے کا میدان ہے ہی نہیں ہے، یہ ترکی بترکی جواب دینے کا میدان ہے ہی نہیں ہے، یہ مناظرے کا میدان ہے ہی نہیں ہے، یہ مباحثے کا میدان ہے ہی نہیں ہے، یہاں ہارنا ہی ہارنا ہے، یہاں جیتنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں۔ ممکن ہے آپ کا علم زیادہ ہو گیا ہو، ممکن ہے آپ کی معلومات زیادہ ہو گئی ہوں ماں باپ سے، ممکن ہے آپ کی سمجھ بوجھ ماں باپ سے زیادہ ہو گئی ہو، ممکن ہے ماں باپ کا جو فیصلہ ہو یا جو کچھ کہنا ہو وہ غلط ہو، آپ درست ہوں، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ ظلم کریں تو؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، ہاں اگر ماں باپ ظلم کریں تو بھی جھڑکنا جائز نہیں ہے، تو بھی آپ کو جواب دینا جائز نہیں۔ پھر اس نے پوچھا وَإِن ظَلَمَا، اللہ کے رسول اگر ظلم کریں تو؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، ظلم کریں تب بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِن ظَلَمَا 3 بار کہا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، نہیں تمہیں جھڑکنے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تیسرا اصول سمجھایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، ماں باپ کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے بات کرو، بس ادب سے بات کرو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ
اس ادب کی تشریح میں فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے، اس کا ترجمہ آپ یہ کریں ادب سے بات کرو۔ تو کیا ہے ادب سے بات کرنا؟ فرمایا آپ یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی غلام ہو اور وہ ایسے آقا سے بات کر رہا ہو جو با اختیار بھی ہو اور سخت مزاج بھی ہو۔ تو بتاؤ وہ غلام اپنے با اختیار سخت مزاج بدتمیز آقا سے کس لہجے میں بات کرے گا؟ جس لہجے میں یہ غلام اپنے بدتمیز آقا، سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، با اختیار سے بات کرتا ہے، وہ چاہے اس کو تھپڑ لگائے، وہ آقا چاہے اسے جوتا لگائے اور چاہے تو اسے ڈنڈا لگائے، چاہے تو اسے دھدکار دے، وہ سب کچھ اس کا اختیار ہے۔ اس با اختیار شخص کے سامنے آدمی جس طرح سے بات کرتا ہے اس سے بھی زیادہ با ادب بات کرے ماں باپ کے سامنے، اس سے بھی زیادہ۔ تو میرے دوست و احباب، جوان، چونکہ آج علم کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم تو نہیں کہیں گے، معلومات کہیں گے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جوانوں کو آتی ہیں، ماں باپ کو نہیں آتی، بوڑھوں کو نہیں آتی، بوڑھوں نے وہ سیکھی نہیں، وہ زمانہ اور تھا، آج جوانی کا زمانہ، آج زمانہ اور ہے۔ جوان طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے اور کہ یوں کہتا آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ماں کو کہہ دیتا ہے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی میں پھر کہوں گا یہ مناظرہ جیتنے کا نہیں ہے، یہ مناظرہ ہارنے کا ہے، اس ہار میں کامیابی ہے۔ اس لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے بات کرو۔ چوتھا اصول سمجھایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ قرآن میں کبھی بھی ایک حرف کیا، ایک لفظ، ایک نکتہ، ایک ذرہ بھی اضافی نہیں آتا۔ قرآن 90 تلے الفاظ لے کے آتا ہے، 90 تلے الفاظ انسانوں کی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تو کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے ذلیل رسوا کر کے بچھا دو، انتہائی حد درجے کی ذلت، حد درجے کی عاجزی، حد درجے کی تواضع۔ اچھا یہ تواضع کسی غضب اور غصے میں یا ماں یا باپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں، نہیں نہیں، من الرحمہ، شفقت کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے شفقت کرو۔ اب یہ شفقت کی بات کیوں کہی ہے؟ شفقت تو باپ اولاد پر کیا کرتا ہے، ماں باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں اولادوں پر، تو یہاں شفقت کا لفظ اشارہ اس بات کی طرف ہے، ادھر ہے بڑھاپا۔ اب بڑھاپے میں 3 مسائل آگے۔ پہلا مسئلہ بڑھاپے میں یہ آ گیا کہ اس بڑھاپے کی وجہ سے بسا اوقات چڑچڑاپن ہو جائے گا اور اس چڑچڑے پن سے اولادوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جسمانی طاقت میں ماں باپ کمزور ہو جائیں گے تمہارے سے۔ جیسے ایک زمانہ تھا تو تم بچپن میں تھے، تم کمزور تھے اور ماں باپ طاقتور تھے، تو اس کمزوری کے زمانے میں، تیری کمزوری کے زمانے میں ماں باپ کو جب جوانی تھی اور طاقت حاصل تھی تو تیرے اوپر شفقت کیا کرتے تھے۔ آج وہی شفقت تجھے واپس لوٹانی ہے، آج وہی شفقت واپس لے کے آنی ہے۔ اور پھر ممکن ہے اس بڑھاپے میں ماں باپ مال میں، خدمت میں، تمام چیزوں میں تیرے اس طرح سے محتاج بن جائیں جس طرح سے تو بچپن میں ماں باپ کا تمام چیزوں میں محتاج تھا۔ تو اس لیے لفظ رحمت اشارہ اس کی طرف کر رہا ہے کہ جس طرح سے بچپن میں انہوں نے تیرا خیال رکھا، تیری مالی ضرورت بھی پوری کی، تیری جانی ضرورت بھی پوری کی، اور تجھے بھوکا نہیں ہونے دیا، تجھے ننگا نہیں ہونے دیا، تیری عزت کا خیال رکھا، تیرے جذبات کا خیال رکھا، تیری ضروریات کا خیال رکھا،
تیری خواہشات کا خیال رکھا. تو ایسے ایسے مطالبات بھی تو کرتا تھا کہ ماں باپ کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. حیثیت مالی نہیں تھی, گنجائش نہیں تھی, لیکن ماں باپ تجھے بہلا لیتے تھے, تجھے کبھی تلخ جواب نہیں دیتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس بڑھاپے کے زمانے میں ماں تجھ سے کوئی ایسا مطالبہ کر بیٹھے, باپ کوئی ایسا مطالبہ کر بیٹھے جو تیری حیثیت سے زیادہ ہو, تو نہ پورا کر سکتا ہو. تیرا اپنا اہل عیال ہے, تیرا اپنا خاندان ہے, کنبہ ہے, اپنی بیوی بچوں کو تو پالتا ہے, لیکن تیرے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس موقع پر انہیں تو لاوارث چھوڑ دے, ان کی تو خیالداری نہ کرے, ان کی تو تیمارداری نہ کرے, ان کی تو مالی خدمت نہ کرے, ان کی تو جانی خدمت نہ کرے. یہ کسی طرح سے بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے. اچھا چلو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, اللہ پاک نے حیثیت اچھی رکھی ہے ماں باپ کو بھی, ان کو بھی مال دیا ہوا ہے, مالی ضرورت بھی نہیں ہے, جسمانی ضرورت بھی نہیں ہے, تب بھی اولاد کو ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھنا, وقت دینا, یہ بھی ثواب ہے. اس وقت ان کو دل بہلانے کی ضرورت ہے, وہ دل بہلانا ان کا, وہ تیری اس وقت کی ضرورت ہے. آج اس کو تو کرے گا تو کل تیری اولادیں جب جوانی کو پہنچیں گی اور تو بڑھاپے میں پہنچے گا تو پھر اولادیں بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کریں گی. اس لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور پانچواں حق بتایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ تو ساری زندگی کا حق ہے. یہ 4 حقوق جو تھے یہ صرف زندگی سے متعلق تھے جب تک ماں باپ زندہ ہے. اب یہ جو 5واں حق ہے یہ ہمیشہ کے لیے, کیا ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن دعا بھی کیا خوب دعا سکھائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ان پر رحم فرما. بات وہی رحم کی آئی ہے, اے اللہ ان پر رحم فرما. کیوں رحم فرما؟ اے اللہ اس لیے رحم فرما کہ میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے. چلو کچھ نہیں تربیت کی ماں باپ نے, خراب تربیت کی ہے, بری تربیت کی ہے, تب بھی اولاد کے ذمہ لازم اور واجب اور ضروری ہے کہ یہ دعا کرے. 2 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کے ساتھ سکھائی. کیا؟ ایک دعا قل رب زدنی علما, آپ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما. دوسری یہ دعا قل, اے نبی آپ اللہ سے مانگا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر مہربان ہو جا, رحم فرما, اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں میری اچھی تربیت کی ہے. جس نے سارے حقوق ادا کیے لیکن اگر اس نے دعائیں ماں باپ کے لیے نہیں کی اس نے کوئی حق ادا نہیں کیا. یہ دعا کرنا مستقل حق ہے, ماں باپ کی زندگی میں بھی اور ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی یہ مستقل حق ہے, مستقل حق ہے, اس سے خلاصی نہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سارے حقوق ادا کیے لیکن اگر آخری والا حق اس نے چھوڑ دیا, اس نے دعائیں نہ کی ماں باپ کے حق میں اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس نے یہ دعا نہ کی, تو اس نے گویا کہ حق نہیں ادا کیے ماں باپ کے. تو یہ 5 حقوق ہے. یہاں قرآن کی ان آیات مقدسہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اسلامی معاشرے کے یہ 14 نکات اور اصول یہاں ذکر فرمائے کہ ایک آدمی اپنے گھر کو ان اصولوں پر اپنے گھر کو لا کے کھڑا کر سکتا ہے. اسلامی ریاست کے یہ خوبصورت اور مبارک اصول ہیں جن میں پہلا اصول گزشتہ جمعہ اور اس سے گزشتہ جمعہ ہم بیان کر چکے تھے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ سب سے بلند تر بالادستی اللہ کے حکم کو ہونی چاہیے. دوسرا حقوق اللہ نے توحید کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر 5 حقوق ماں باپ کے ذکر فرمائے. نمبر 1, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, ایسا لفظ مت بولنا جس لفظ سے ماں باپ کو تکلیف ہو, اذیت ہو, ان کے جذبات مجروح ہوں, ایسا لفظ کبھی نہ بولنا.
नंबर 2, वला तनहरहुमा, अगर वो कोई बात में गुस्सा कर जाएं और कोई तलखी इख्तियार कर ले, आपको झड़कने की इजाज़त नहीं है। नंबर 3, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, आप अदब से बात करो, अदब से एहतराम से बात करो। नंबर 4, वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल, उनके सामने आजिज़ी इख्तियार करो, बिछ जाओ उनके सामने और माँ बाप के सामने जीतने की कोशिश ना करो, हार जाओ, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। और नंबर 5, ये दुआ करते रहा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये 5 हुकूक जिक्र फरमाए। अब माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी के दुनिया में क्या फ़ायदे हैं, और अगर इताअत और फर्माबरदारी नहीं करेगा तो दुनिया में क्या नुकसान है, आखिरत में नुकसान तो है ही है। आखिरत में इताअत के फ़ायदे तो है ही हैं, लेकिन दुनिया में क्या है, इंशाअल्लाह आइंदे जुमे को हम इस पर बात करेंगे। व आखिर दावअन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।